آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان غازیوں کی جنہوں نے 600 سال تک حکمرانی کی، جو کہ 3 بر اعظموں پر مشتمل تھی۔ لیکن ویڈیو کی شروعات کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارطغرل غازی خلافت عثمانیہ کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 عیسوی میں، اور کچھ کتابیں 1281 بھی بتاتی ہیں۔ آپ ہی کے 3 بیٹے تھے، گندوز، ساوچی اور عثمان، اور آپ کے تیسرے بیٹے عثمان نے 1291 یعنی اپنے والد ارطغرل غازی کی وفات کے بعد 10 سال بعد خلافت بنائی، اور ارطغرل کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے ہی خلافت عثمانیہ کا نام رکھا گیا۔ لیکن خلافت کی بنیاد ارطغرل غازی رکھ کر گئے تھے۔ اس کے بعد اسی خلافت نے 1291 عیسوی سے لے کر 1924 تک یعنی کہ 600 سال سے زائد عرصوں تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ اس کے ساتھ مسجد نبوی، گنبد خضرا اور مسجد حرام کی جدید ترین تعمیر، سیدنا امیر حمزہ کا مزار، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم و شان نہر، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار کی گرد سیسہ پلائے دیوار، مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبہ جیسے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسط ایشیا یعنی کہ سینٹرل ایشیا سے یہاں آیا تھا۔ ان کے جد امجد اوغوز خان کے 12 بیٹے، جن سے یہ 12 قبیلے بنے، جن میں سے یہ ایک کائی قبیلہ تھا جس سے ارطغرل غازی تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی تھے، دندار بے، گندوگدو بے اور سنگر تکین بے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام حائمہ تھا۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے سینٹرل ایشیا یعنی کہ وسط ایشیا سے ایران، پھر ایران سے اناطولیہ آئے تھے، منگولوں کی یلغار سے نمٹنے کے لیے، جہاں سلطان علاؤالدین جو سلجوق سلطنت کے سلطان تھے، اور یہ سلجوق ترک سلطنت سلطان ارسلان نے قائم کی تھی۔ 1071 میں بائزنٹینا کو بیٹل آف مینزی گرڈ میں عبرتناک شکست دے کر اور سلطان ارسلان تاریخ کے بہت بڑی شخصیت بن گئے، اور اسی سلطنت کے آگے جا کے سلطان علاؤالدین بنے تھے۔ اسی سلطان علاؤالدین کے سائے تلے یہ 12 قبیلے اوغوز خان رہتے تھے، اور اس کائی قبیلے کے چیف ارطغرل غازی بنے، اور اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے اہلت آئے تھے، پھر اہلت سے حلب گئے تھے۔ 1232 جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی، سب سے پہلے ارطغرل غازی نے العزیز کو اس کے محل میں موجود غداروں سے نجات دلائی، پھر اس سے دوستی کی، پھر سلطان علاؤالدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے شادی کی، جس سے آپ کو 3 بیٹے ہوئے۔ ایوبیوں سلجوقیوں کی دوستی کروائی، صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب سے قریب تر تھا۔ اس کے بعد ارطغرل غازی سلطان علاؤالدین کی بہت قریبی دوستی ہو گئی۔ بعد میں منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی منگولوں کے ایک اہم لیڈر رویان کو شکست دی۔ رویان کے بارے میں بتاتا چلوں، رویان منگول بادشاہ اوکتائے خان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اوکتائے خان چنگیز خان کا بیٹا تھا، اور اس اوکتائے کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد کو اس قدر روندا تھا کہ بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئی تھیں، دریا فرات سرخ ہو گیا تھا۔ اسی نویان کو شکست ارطغرل غازی نے دی تھی، اور پھر ارطغرل غازی اپنے قبیلے کو لے کر سوگت آئے، جو کہ قسطنطنیہ کے قریب تھا، اور پہلے وہاں بائزنٹینا کے ایک اہم قلعے کو فتح کیا، اور یہاں تمام ترک قبیلے کو اکٹھا کیا، اور سلطان علاؤالدین کے بعد آپ کے بیٹے غیاث الدین سلطان بن گئے۔ ان کی بیٹی کے ساتھ ہی عثمان کی شادی ہوئی، جو کہ ارطغرل غازی کے بیٹے تھے۔ ایک جنگ میں سلطان غیاث الدین شہید ہو گئے تو عثمان غازی سلطان بن گئے، اور ان کی نسل سے جا کے سلطان محمد فتح بنے، جس نے 1453 میں جا کے قسطنطنیہ فتح کیا تھا، اور اسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبی خبر پوری ہوئی۔ تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن ہماری نسل ان کو جانتی تک نہیں۔ وہ ایک بہادر جنگجو تھے۔ ہر جنگجو اسلام میں گزرا،
اس پہ جس نے کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے کیا، اس کے پیچھے ایک روحانی شخصیت ضرور ہوتی ہیں جس کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہوتی ہے۔ تاریخ اٹھا لیں، بھلے اسلام کے آغاز سے لے کر اب تک، آج بھی اگر کوئی اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کا روحانی پہلو ضرور ہوگا۔ اس جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ پاک نے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے جس کی ڈیوٹی لگائی تھی وہ شیخ معین الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ درجنوں کتب کے مصنف ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کی مایہ ناز تفسیر بھی لکھی۔ علم کی دنیا کے بادشاہ جانے جاتے تھے۔ آپ تصوف میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، جو اینڈلس سے ارطغرل غازی کی روحانی مدد کو پہنچے تھے۔ امام ابن العربی نے ارطغرل غازی کو 2 مرتبہ موت کے منہ سے نکالا اور ہر وقت ارطغرل غازی کی روحانی مدد کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت حدیث شریف ہے، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ کوئی جذباتی یا مبالغہ آرائے نہیں ہے، یہ سب وہی سمجھ سکتا ہے جو روحانیت پہ یقین رکھتا ہو۔ جس کو یہ نور حاصل نہیں وہ اندھا ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔